شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 شوال المکرم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ولادت باسعادت کا دن ہے۔ تو اس بابرکت موقع پر ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ ملفوظات سنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبر اور شکر کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ پنج شنبہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ پنج شنبہ یعنی جمعرات کا دن۔ مؤلف لکھتے ہیں کہ پنج شنبہ یعنی جمعرات کے دن آپ حسب معمول خط بنوانے کے لیے حجام کی دکان پر گئے تو اس کے ہاتھوں میں بدبو آ رہی تھی، تو آپ نے ناپسند فرما کر اسے دھونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ بھی بے صبری اور ناشکری ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑی ہی لطیف خوبصورت سی ایک خوشبو آنی شروع ہوئی، تو آپ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ رک کر اس خوشبو کو بڑے اچھے سے سونگھنے لگے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ناک مبارک بند فرما لیا۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں سے بدبو آنا شروع ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنا ناک بند کر لیا، لیکن آپ علیہ السلام نے ناک کھلا رکھا۔ اس پر ان سب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ خوشبو جب آ رہی تھی تو آپ نے اپنا ناک بند فرما لیا، اور جب بدبو آ رہی ہے تو آپ نے اپنا ناک کھلا چھوڑ دیا۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خوشبو تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، مجھے ڈر تھا، خوف تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہ لا سکوں گا، اور فرمایا یہ بلا تھی، یہ بدبو تھی، یہ بلا تھی، تو اس پر میں نے صبر کیا۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر یہ ہدایت دی ہے کہ صبر اور شکر یہ دونوں بڑی ہی اہم چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات اور بڑی شانوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، وہ بھی صبر اتنا اور شکر اتنا بجا لا رہے ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ پر حضور علیہ السلام کے نام میں مبارک یعنی لفظ محمد یہ نام رکھنے کی برکتیں بیان فرماتے ہیں، فضائل بیان فرماتے ہیں۔ کنز العمال کی ایک حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہوئے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں باپ اور بیٹا کو بخش دے گا۔ یعنی صرف لفظ محمد یا علیہ السلام کے نام کی برکت اتنی ہے، جو نام رکھے گا ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس باپ جس نے نام رکھا اور اس بیٹے کو جس کا نام رکھا گیا ان دونوں کو بخش دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ملائکہ کہیں گے کہ جن کا نام محمد یا احمد ہے وہ جنت میں چلے جاؤ، یعنی اس نام کی اتنی برکت ہے۔ پھر ایک روایت میں فرمایا کہ ملائکہ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں جن میں کسی کا نام محمد یا احمد ہو۔ ایک اور روایت ہے کہ جس میں لکھا ہے جس مشورے میں اس نام یعنی نام محمد کا آدمی شریک ہو تو فرمایا اس میں برکت رکھی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہارا کیا نقصان ہے کہ تمہارے گھروں میں 2 یا 3 محمد ہوں، یعنی 2 یا 3 ایسے لوگ ہوں، ایسے بچے ہوں کہ جن کا نام محمد یا احمد یا حضور علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ دیا جائے۔ ایک جگہ پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی ہے، اس میں حضور علیہ السلام کو اپنے نام کے ساتھ مقدم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ و رسول پر اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، یعنی نماز پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں تو سب میں مقدم ایمان ہے کہ بے اس کے تعظیم رسول مقبول نہیں، اس کے بعد تعظیم رسول ہے کہ بے اس کے نماز اور کوئی عبادت مقبول نہیں۔ یوں تو عبداللہ تمام جہان میں ہے، مگر سچا عبداللہ وہ ہے جو عبد مصطفیٰ یعنی جو حضور علیہ السلام کا غلام ہے، ورنہ وہ عبد شیطان ہوگا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بغیر تعظیم رسول نہیں، اور تعظیم رسول کے بغیر فرمایا کہ نماز بھی قبول نہیں، عبادات بھی قبول نہیں، اللہ کا بندہ ہونا بھی قبول نہیں۔ اگر آپ حضور کے بندے یعنی غلام مصطفیٰ ہوں گے تو ہی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہوں گے۔ اگر آپ غلام مصطفیٰ نہیں، آپ کے دل میں تعظیم رسول نہیں، عبادات نمازیں یہ سب ضائع ہیں، اور آپ شیطان کے غلام ہوں گے، حضور علیہ السلام کے غلام اگر نہ ہوئے تو العیاذ باللہ تعالی۔ ناظرین، آپ نے کامل پیر کامل مرشد کے بارے میں تو سنا ہوگا، آج آپ کامل مرید کے بارے میں سنیے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب تک مرید یہ اعتقاد یعنی یہ یقین نہ رکھے کہ میرا شیخ تمام اولیاء زمانہ سے میرے لیے بہتر ہے
تو نفع نہ پائے گا۔ یعنی سب سے پہلے ایک کامل مرید کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شیخ کے لیے یہ یقین رکھے کہ اولیاء زمانہ میں میرا جو شیخ ہے، جو میرا پیر ہے، وہ سب سے کامل ہے، سب سے بہتر ہے۔ علی بن حیتی رضی اللہ عنہ نے، جو کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے خاص خلیفہ ہیں، ایک بار بیمار پڑے تو حضور رضی اللہ عنہ یعنی غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کو گئے۔ ان کے خاص مرید تھے حضرت علی جوسقی رضی اللہ عنہ۔ یہ کھانا لائے خیال کرتے ہیں کہ روٹیاں کس کے سامنے پہلے رکھوں، اپنے شیخ کے سامنے رکھتا ہوں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف ہے، اور اگر حضور غوث اعظم کے سامنے رکھتا ہوں تو ارادت تقاضا نہیں کرتی، یعنی کہ حضور غوث پاک کے مرید ہیں جن کے عیادت کے لیے آپ تشریف فرما ہیں، اور آگے وہ ان کے مرید ہیں۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے پیر کے سامنے رکھوں یا حضور غوث پاک کے سامنے رکھوں جو کہ میرے پیر کے بھی پیر ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح روٹیاں گھمائیں کہ دونوں کے حضور ایک ساتھ جا گری، یعنی انہوں نے اس طرح روٹیاں رکھی کہ وہ دونوں کے سامنے ایک وقت میں آ گئی۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مرید تمہارا بہت باادب ہے۔ علی بن حیتی نے عرض کیا کہ بہت ترقیاں کر چکا ہے، اب اس کو حضور اپنی خدمت میں لیں۔ تو علی جوسقی رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی ایک کونے میں گئے اور رونا شروع کر دیا۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو اپنے ہی پاس رہنے دو، اور یہ مثال دی کہ جس پستان کا ہلا ہوا ہے اسی سے دودھ پیے گا، دوسرے کو نہیں چاہتا، یعنی کہ جس پستان سے اس کی عادت بنی ہوئی ہے یہ اسی سے دودھ پیے گا، یہ کسی دوسرے کو نہیں چاہے گا۔ اور پھر آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اپنے تمام حوائج یعنی اپنی تمام حاجتوں میں اپنے شیخ ہی کی طرف رجوع کرے۔ اس سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ جب ہم کسی پیر کو پکڑیں، کسی پیر کا دامن پکڑیں، اپنے مرید ہونے میں ہمیں بھی کامل ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے پیر کے حوالے سے کوئی بھی شک و شبہ نہیں رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا پیر جو ہے وہ اولیاء حاضر اولیاء زمانہ میں سب سے بہتر ہے۔